السلام علیکم، کیا حال چال ہے میرے پیارے سے بہن بھائی، جہاں کہیں بھی ہیں شاد رہیں، آباد رہیں۔ رمضان المبارک کی سحریاں مبارک، رمضان المبارک کی خوشیاں مبارک، رمضان المبارک کی ڈھیر ساری برکتیں، ڈھیر ساری رحمتیں، ڈھیر ساری انعام اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ، اس پیاری سی صبحوں کے ساتھ میرے بلاگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے میں اٹھی تھی، میں تقریباً 2:30 بجے اٹھ گئی تھی، کیونکہ بہت سارے کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو نہیں کر پاتے۔ پھر عبادت کو تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں، پہلے قرآن پاک پڑھتی ہوں، اور یہ میں نے پیڑے جو ہے یہ پہلے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، دہی جما کے رکھا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اس کے بعد میں 3 بجے کے بعد جو ہے تقریباً 3:30 بجے میں ناشتہ بنانا، سحری بنانا سٹارٹ کرتی ہوں۔ اور بچے ماشاءاللہ سے مکھن کے ساتھ بناتی ہوں۔ ویسے تو پراٹھا نہیں کھانا چاہیے، لیکن میں مکھن کا استعمال کرتی ہوں تاکہ صحت کے لیے بھی اچھا رہے، بچوں کے لیے بھی، اور اوپر سے آج کیونکہ شروع میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے، لیکن جیسے جیسے گزرتا جائے گا تو پھر میں آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ گھی کا کم کر لوں گی، تو اس سے صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے گی۔ سب جو ہیں وہ سحری کو انجوائے کر رہے ہیں۔ زیادی صاحب مسجد میں گئے تھے، کوئی مہمان آیا تھا، اس کو سحری دینے گئے تھے، وہ بھی واپس آ چکے ہیں۔ مبین ہے، میں ہوں، بیٹیاں ہیں، تو سب اپنی اپنی پسند کا ناشتہ، کوئی دہی لے رہا ہے، کوئی سالن لے رہا ہے، کوئی پراٹھا لے رہا ہے، کوئی چائے لے رہا ہے، اور رات کی بریانی بچی پڑی تھی، وہ بھی کسی نے لینا چاہے تو وہ بھی گرم کر کے میں نے رکھ دی ہے۔ تو اسی طرح سب ابھی سٹارٹ میں، جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے نا، تب تھوڑے تھوڑے نخرے کرتے ہیں بچے ہر کام میں، لیکن آہستہ آہستہ معمول پہ آ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سارے کو عادت ہو جاتی ہے پھر سحری کھانے کی، تو پھر مشکل نہیں ہوتی۔ پھر جو ہے پراٹھے کی جگہ میں تھوڑا کم اس کو پراٹھا بناتی ہوں، پھر خشک رکھنا شروع کر دیتی ہوں روٹیاں، کیونکہ بچے تو کھا سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا مشکل ہوتی ہے۔ یہاں پر اتنی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی اوپر ہوا جاری تھی، اور لوگ ایسے پر نور جو ہے نا وہ خوشبوئیں، اور صبح صبح لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی مسجد جانے کو۔ یہاں پر میں نے سحری کے بعد دوبارہ تلاوت سٹارٹ کر دی تھی، اور مبین جو ہیں وہ ماشاءاللہ، اس کے بابا اور مبین دونوں تیار ہو گئے تھے، اب یہ جائیں گے مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے، اور اس کے بعد میں تلاوت اس لیے بار بار کرتی ہوں کیونکہ دن کے وقت مجھے ٹائم نہیں ملتا، اور میں رات کو ایک دفعہ میں سحری سے پہلے تلاوت کرتی ہوں، ایک دفعہ میں سحری کے بعد تلاوت کرتی ہوں، پھر میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد بچے جب چلے جاتے ہیں اسکولوں کالجوں میں، تو اس کے بعد میں پھر تھوڑا سا آرام کر لیتی ہوں، 2 گھنٹے، اس سے زیادہ میں آرام نہیں کرتی۔ اس کے بعد پھر معمول کے کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کچھ پرندوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، اور آج اتنے پیارے بادل بنے ہوئے تھے، تو جب میں اوپر سے نیچے واپس آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ جب سب واپس آ چکے، تقریباً 12 بج چکے تھے، میں نے دیکھا یہاں پر انہوں نے مٹر اور پتہ نہیں کیا کیا لا کے رکھا ہوا تھا، لیکن میں نے تو اس سے پہلے یہ الماری چھوٹی سی میری ایک اسپائسی جو ہے نا ریک ہے، اس کے اندر میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ جمع کرتی رہتی، تو میں نے کافی دن سے دیکھ رہی تھی کہ اوپر والے کچن اور نیچے والے کچن میں بہت سارا سامان جو ہے نا مسالوں کی صورت میں، وہ کبھی کہیں چھوٹا سا شاپر پڑا ہے، کہیں کہیں پہ ڈبے میں، کہیں کہیں، تو میں نے آج سارے وہ اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کر کے، تو ان کے جو نئے مسالے ہیں ان کے ساتھ پرانوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کیا تاکہ یہ بھی جو ہے یہ چل سکیں۔ تو اس طرح کرتے کراتے میں نے دیکھا اتنا میرا مسالہ اکٹھا ہو گیا۔ یہ الائچیاں ہیں تو یہ پتہ نہیں کب کب سے الگ الگ جگہوں پہ پڑی ہوئی تھی، وہ میں نے سب کو اکٹھا کیا، ان کو صاف کیا، ان کی چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کے اندر ڈالا، اور کسی کو میں نے صاف کر کے رکھا۔ یہ ایک میری پرانی فریج ہوا کرتی تھی، بہت پرانی ڈولرز کی، تو پھر میں نے اس کو کباڑ میں چلی گئی، تو اس کے یہ ریک جو تھے نا یہ میں نے ضائع نہیں کیے، ان کو میں نے رکھ لیا تھا۔ تو اس کے اندر میں نے یہ میٹھی سوئیاں مثلا رنگ برنگی ہوگی باریک ڈبے میں ڈال کے، دوسری الگ رکھ کے ابالنے والی، یہاں پر جو کشمش اور اس طرح کی چیزیں، یہ ایک چھوٹا سا میں نے آرگنائزر خود ہی بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے، جن کے ڈھکن خراب ہو جاتے ہیں ڈبوں کے یا کچھ، تو کسی کے اندر جو ہے میں وہ مرچ جیسے وائٹ ہو گیا، ریڈ ہو گیا اور بلیک ہوگی وہ ڈال لیا، کسی کے اندر میں نے یہ چھوٹی موٹی جو پوٹلیاں ہوتی، کسی میں زردہ رنگ ہوتا ہے، کسی میں کچھ وہ بنا دیتی ہوں۔ تو یہ میرا ریک جو ہے یہ سارا جنک فوڈ کا ہی ہے، میں اس کو جنک فوڈ ہی کہوں گی، جس میں یہ میکرونی وغیرہ یہ سب کچھ ہے، اگر تو
ہیلدی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں میدا جس میں استعمال ہو، جس میں بادی چیزیں جس میں زیادہ استعمال ہو، میں اس کو جنک فوڈ ہی بولتی ہوں، ہیلدی فوڈ نہیں بولتی۔ یہ میں نے صاف کیا، پھر میں چھت پہ آ گئی، مرغیوں کو میں نے کھلا چھوڑ دیا، اور ان کو ظاہری بات ان کی بھی ٹانگیں تھک جاتی ہیں سارا دن قید رہ کے۔ کبھی کبھی مجھے ان پہ بہت ترس آتا ہے کہ یہ بیچاری کیا کہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی معصوم مخلوقات ہے جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے بھی پھر بھی شکر ادا کرتی ہیں، اور ہم لوگ پھر بھی وہی رونا دھونا ہمارا ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں اوپر بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ میں مٹر لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ مرغیوں کو میں جو ہے نا وہ ادھر سے واک کروا رہی تھی۔ تو یہ ادھر مٹر جو آج فوجی صاحب جو ہے زیادی صاحب لے کے آئے تھے، کبھی میں ان کو زیادی صاحب کہتی ہوں، کبھی فوجی صاحب کہتی ہوں۔ فوجی سے ریٹائرڈ ہوئے تو میں بس ان کا نام مجھ سے نہیں لیا جاتا، تو میں اسی طرح ان کا نام جو ہے نا مختلف طریقوں سے لیتی ہوں۔ وہ کیا، میں نے مٹر نکالے، پیک کیے، پھر میں نے یہ دیکھا کہ میں نے چھانٹی کی پیازوں کی، تو میں نے ان کا بنانا تھا فرٹیلائزر بنانا تھا پودوں کا، کیونکہ اب بہار آ چکی ہے تقریباً، تو ان کے یہ ان کے جو چھلکے تھے نا پیازوں کو میں نے صاف کیا، تو اس کے اندر نا بہت پیارے پیارے جو تھے چھلکے، ان کے میں نے اتار لیے، اتار کے تو میں نے، اور کیلے آتے ہیں ڈیلی آتے ہیں یہ فروٹ چاٹ کے لیے، تو میں نے کو باریک باریک کٹنگ کر کے، تو آج میں نے ان کو بھگونا ہے، بھگو کے تو ایک دن بھیگے رہیں گے، پھر ان کا جو لیکوڈ نکلے گا وہ میں نے جو چھوٹی چھوٹی یہ جو بوتلیں ہماری جن کے اندر چھوٹے چھوٹے ہمارے پلانٹر ہوتے ہیں، جس کے اندر مٹی بہت کم ڈالی جاتی ہے، تو ان کی جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر سے سارا اس کا جو اس کی جان ہوتی ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، خوراک ختم ہو جاتی ہے پودے کے لیے، تو پھر وہ پودا جو ہے نا وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی اتنی اچھی گروتھ نہیں ہو پاتی، تو اس کے اندر پھر نا ہمیں اس طرح کا چیزیں ڈالنی پڑتی ہے تاکہ جو مٹی کے اندر اس کی طاقت ہوتی ہے نا دوبارہ سے کریٹ ہو سکے۔ تو میں یہ جو چھلکے ہوتے ہیں کیلے کے ہو گئے، اسی طرح جو میٹھے نہ زیادہ، مثلا چھلکا میٹھا نہیں اس کا ہوتا، اگر سیب کا ہوتا وہ میٹھا ہوتا وہ خراب کرتا ہے۔ یہ پیاز ہے نا، پیاز کی جب میں صفائی کرتی ہوں اس کے چھلکے اتار کے ان کو بھی میں ایک ڈبے میں ان کو بھی ڈپ کر دیتی ہوں، یہ اس کا شربت سا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پلانٹر ہیں چھوٹے چھوٹے منی منی سے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ کتنی بہار ہے ہمارے گھر میں انہوں نے لگائی ہوتی، بہت رونق لگا کے رکھتے ہیں ہمارے گھر کو، یہ باغ کی طرح ہرا بھرا رکھتے ہیں، تو ان کا خیال بھی ہمیں بہت رکھنا پڑتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ جو لیکوڈ ہے نا، یہ میں اس کا یہ 2 دن کے بعد ڈالوں گی۔ اب یہ جو انڈے ہیں نا، انڈے ہم کھا لیتے ہیں، بازاری انڈے کے چھلکے بھی میں ضائع نہیں کرتی، لیکن یہ تو دیسی انڈے ہوتے ہیں، تو میں ان کو اچھے سے اس طرح پہلے اس کے اندر یہ باریک سا وہ ایک جلی سی ہوتی ہے وہ بھی نکال دیتی ہوں، اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا لیکوڈ سا ہوتا ہے وہ بھی دھو کے ان کو خشک کر لیتی ہوں، پھر یہ جلدی خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو نہ دھوئے نا تو پھر ان کے اندر مٹی پڑتی رہتی ہے، گندے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، تو اس لیے میں ان کو جو ہے نا اچھے سے کر لیتی ہوں یہ کر کے، اور میں نے ان کو رکھ دینا، یہ جو نا چولہے کے نیچے جو جگہ باقی بچی ہوتی ہے نا، کسی اسٹیل کی پلیٹ میں ڈال کے اس کے نیچے رکھ دیتی ہوں، اور 2-3 دن کے بعد یہ کڑک خشک ہو جائیں گے، بالکل خشک ہو جائیں گے، تو پھر میں ان کو پہلے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے نا کرش کر لوں گی، اور پھر میں چھوٹی ڈبی مسالے والی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ڈال کے اس کا بالکل چینی جیسا اس کا بن جاتا ہے، تو اس کو میں ایک ایک چمچ جو ہے نا جو چھوٹے چھوٹے پلانٹر ہیں ان میں ڈال دیتی ہوں۔ اب یہاں پر یہ جو چھلکے ہیں نا، یہ ہیں جی آپ مالٹے کے کہیں، اورنج کے کہیں، سنترے کے کہیں، مثلا یہ جو یہ ہے چھلکے نا، یہ بھی میرے گھر کے مالٹے ہوتے ہیں، تو میں جب کھا لیتی ہوں اوپر چھت پہ بیٹھ کے کھاتی ہوں، دھوپ میں انجوائے کرتی رہتی ہوں مرغیوں کے ساتھ، تو پھر میں ان کو اندر سے اس کا وہ وائٹ سا جو ہوتا ہے وہ صاف کر کے، تو ان کو اوپر ہی کسی لون کے کپڑے پرانے میں یا کسی چیز میں باندھ کے، آپ تار کے ساتھ بھی باندھ سکتے ہیں، اس کو آپ کھلا بھی رکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو اچھا لگے، صفائی کا جو ہے خیال رکھتے ہوئے ان کو خشک کرنا ہے، خشک کر کے تو اب میں ان کا بناؤں گی اس کو اچھے، ابھی تھوڑی سی ان میں کسر باقی، خشک تو ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی کسر باقی ہے، ان کو اچھے سے خشک کروں گی، پھر ان کو کروں گی اس کو بھی گرائنڈ کر کے بالکل بالکل یہ پاؤڈر فارم میں آ جائے گا، تو کیا کروں گی کچا دودھ تھوڑا سا لے کے 2 چمچ 3 چمچ تو تھوڑا سا اس کے اندر اس کو ڈال کے خشک یہ والا جو کیا ہوگا پاؤڈر سا، تو اس کو مکس کر لوں گی، اور جو بچیاں جو ابھی فیشل نہیں کروا سکتی ہیں، یا مثلا جن کی جلد بہت پیاری پیاری ہوتی ہے ابھی لیکن یہ ہماری عمر کے ایج کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس کا پیسٹ بنا کے تو
آپ چاہے روئی کے ساتھ، اب تو برش اتنے اچھے اچھے مل جاتے ہیں، اس کے ساتھ لگاتے ہیں. اور چہرے کی چھوٹے بچیاں خاص طور پہ 7th 6 7th 8 9th کی، ان کے لگائیں تو بہت پیارا تھا. تو اب میرا ولاگ بہت لینتھی ہو گیا، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. دعا میں اجازت کے خدا حافظ.